شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا به رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفع بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللہ احکم الحاکمین جل جلالہ و عما نوالہ دی حمد و ثنا دے بعد بے انتہا لا تعداد بے حد و حساب درود نبی علیہ السلام دی ذات بابرکات. رب ذوالجلال والاکرام دی نازل کردہ کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید دا اے مقام ذی وقار جس دی میں تساں احباب دے سامنے اپنے اللہ دی توفیق نال تلاوت عرض کرن دا شرف حاصل کیتے. اس کتاب مقدس دا پہلا ہی پارہ ہے اور پہلے پارے دے آخری رکوع دی ایک آیت مقدسہ مطہرہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت عرض کی تھی. سادہ جے لفظ اندر رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر وہ بھی ایمان لے آئیں فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ بھی ایمان لے آئیں
بے مثل جیسے آمنتم بہی تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا وہ بھی ہدایت پا جائے۔ اللہ احکم الحاکمین نے ان الفاظ میں حبیب کبریا علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر فرمایا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، میرے پیغمبر تے صحابہ جس طرح تسی ایمان لے آئے ہو، اگر دوسرے لوگ بھی ایمان اسی طرح لے آئے ہوں تو وہ بھی ہدایت والے پاؤ۔ ادھے تو مراد صحابہ کے انہوں کس طرح نے ایک موٹی جی گل عرض کرنا چاہنا ہے کہ جدوں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سی ادوں یہ مخاطب کون سن؟ نہ کوئی فیصل آباد والا سی یہ مخاطب، نہ کوئی کراچی والا، نہ اسلام آباد والا، نہ ہندوستان والا، نہ پاکستان والا۔ وہ تو مخاطب کون سی؟ کنہاں نوں آکھیا؟ مثل ما آمنتم بہی کنہاں نوں آکھیا؟ ظاہر ہے وہ سامنے ابو بکر صدیق بیٹھے سن، علی مرتضیٰ بیٹھے سن، عمر فاروق بیٹھے سن، ابو ہریرہ بیٹھے سن، حضرت عثمان بیٹھے سن، طلحہ بیٹھے سن، زبیر بیٹھے سن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اوہی خواہش کرتے سن اللہ کیا ممکن نہیں ایسا جس طرح اللہ دے پیغمبر دی پیروی کیتی ہے باقی لوگ ہی بھی کر لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، میرے پیغمبر تے صحابہ جس طرح تسی ایمان لے آئے ہو، میں گواہی دینا کہ اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لے آؤں تو فقط اہتدوا، میں انہوں نے بھی ہدایت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے۔ میری مراد صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت سے ہوں۔ کچھ پچھلے جمعے اور باقی کچھ اس جمعے میں اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اقدس اندر گزارشات درس کرنا چاہنا۔ دنیا دے اتے اساں دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بڑا پسند کیتا ہے، نہ صرف انہوں نے پسند کیتا ہے بلکہ انہوں نے ایک عمل نو بھی پسند کیتا ہے۔ مثال دے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن چلتے ہیں اس رستے تھانی گزرے جس رستے اندر سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ لٹایا ہوا سی، سینے تے پتھر رکھیا ہوا سی بڑا سا، بڑی گرمی سی، تے جدوں انہاں نوں آکھیا جاندا سی تے انہاں دی زبان چوں ایک ہی لفظ نکلدا سی، احد، اللہ احد، اللہ ایک ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتوں دی گزرے تو دل نو بڑی تکلیف ہوئی ہے دیکھ کے، تو جا کے بیت اللہ ایک پاسے نکرے لے کے بیٹھے
تے اتفاقاً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہویا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین نہیں بلکہ رو رہے سن، اینا رو رہے سن کہ انہوں نے آنکھاں جو نکلے ہوئے قطرے داڑھی مبارک میں پہندے جاندے سن۔ تے چھتی نہ لگے جا کے عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں دسو کی گل ہے، کی وجہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر میرا جی کرتا ہے کہ اللہ کوئی سبب پیدا کر دے کہ بلال آزاد ہو جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گل سنی کہ پچھلی پیری چلے گئے، جا کے حضرت عباس کو کہنے لگے کہ امیہ میرا مخالف ہے، امیہ میری گل نہیں سنتا، تے عباس تسی جاؤ ہاں تے امیہ کو پوچھو کنے پیسے لینے بلال میں چھڑ دے۔ تسی سودا کر لو قیمت میں ادا کر دیں۔ حضرت عباس گئے، جا کے سودا کیتا تے ایمان نے جوش ماریا تو سیدنا ابو بکر صدیق آندے نے چلو عباس میں تیرے نال ہی جانا وا تے میں ہی تیرے سامنے پیسے دے آواں گا۔ جڑا 50 دا لیا سی انہیں 2000 منگیا۔ تے جدوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس دے نال چلے گئے جو ویکھ کے چوڑا ہو گیا، انہیں کہا نہیں میں نے 2000 کا نہیں دینا، میری ایک شرط ہے کہ تسی اپنا رومی غلام جڑا ہے پڑھیا لکھیا سیاںا وہ بھی دیو تے نال پیسے بھی دیو۔ حضرت ابو بکر صدیق اسی ویلے آئے تو رومی غلام کو پھڑ کے نال لے گئے، آکھن لگے آ لے آ رومی غلام ہے تے آ تیرے پیسے نہیں۔ تے ہسن لگ پیا، آکھن لگے اسی تے سمجھتے ہیں ابو بکر تجارت کرنے بڑا سیاںا بندہ ہے تے بڑا گھاٹے بندہ سودا کیتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے تینوں کی پتہ ہے گھاٹے دا سودا میں کیتا ہے کہ تم سودا گھاٹے دا کیتا ہے؟ میری کل جائیداد بھی منگ لیندو، اج میں ساری جائیداد دے کے ابو بکر کو لے جانا سی، تو منگے ہی کچھ نہیں کرے۔ آقا علیہ السلام دے کول آئے، عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلال نو آزاد فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے آیا کی ہوئے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میں امیہ بن خلف پڑھوں بلال کو خرید کے اللہ واسطے آزاد کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک عمل حضرت ابو بکر صدیق کا ایڈا پیارا لگا کہ آپ نے فرمایا ابو بکر میں اس سودے میں میرا حصہ نہیں رکھا۔ ابو بکر یہ سودے میں میرا حصہ نہیں رکھ لے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے حصہ کی ہے ہی تو اللہ۔ اور پھر ایک وقت آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ستارے فانی تو رخصت ہو گئے، مدینے چندیرہ چھا گیا کہ بلال نس کے مدینہ چھڑ کے دور چلے۔ ابو بکر صدیق نے ڈکیا میں کہ بلال مدینہ چھڑ کے نہ آ جا۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں رہنا۔ تے حضرت ابو بکر صدیق نے بلال نو ایک گل آکھی سی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آکھے سی بلال میرا کچھ حق ہے تیرے تے،
تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سی ابو بکر اگر تہاڈا کوئی حق میرے تے یہ ہوئی ہے کہ تساں مینوں خریدیا سی تے دوسرا کام میں کیتا سی مینوں اللہ واسطے آزاد کر دیتا سی، اگر اللہ واسطے آزاد نہیں کیتا تے میں تہاڈا غلام ہاں، دسو کی کراں؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، وہ میں تینوں اللہ واسطے آزاد کرتا ہی۔ فرمایا جی اللہ واسطے آزاد کیتا ہی تو میں پھر اتنے نہیں رہنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حبیب کبریا مسجد نبوی چ بیٹھے نے، پتہ نہیں چشم تصور نے ویکھیا کہ نہیں، وہ نقشہ کہو جہا ہوئے گا جدوں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین مسجد نبوی چ بیٹھے ہون گے، مسجد بھری ہوئے گی کہ باہروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آن گے، تو جدوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لے آئے تو سجے ہاتھ ابو بکر صدیق پڑھیا سی تے کھبے ہاتھ عمر فاروق پڑھیا، تو صحابہ نے ویکھ کے تے بڑی خوشی دا اظہار فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جس طرح آج تساں مینوں ابو بکر تے عمر دے نال مسجد وچ آونیاں ویکھیا ہے، اللہ دے فضل و کرم دے نال قیامت والے دن بھی اسی دوویں اسی طرح ہی رہواں گے۔ جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اٹھان گے نا تو اسی اسی طرح ہی اٹھان گے۔ حالانکہ ادوں نہ ابو بکر صدیق دی قبر مبارک اتنے بنی سی نہ عمر فاروق دی قبر مبارک اتنے بنی سی۔ پیشین گوئی فرمائی کہ جدوں اٹھان گے اللہ اٹھان گے قیامت والے دن دے ادھر بھی اسی اسی طرح اٹھان گے جس طرح اج تسی سانوں ویکھیا کہ سجے ہاتھ ابو بکر صدیق ہے، کھبے ہاتھ عمر فاروق۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی محبوب صحابی سن۔ ایک دن گھر سوچتے پہ گھر بیٹھے فرماندے نے کہ میں وضو کیتا، وضو کر کے تے میں ارادہ کر کے نیت کر کے گھروں نکلیا کہ اج میں ساری دیہڑی نبی علیہ السلام دی خدمت کرنی ہے، انہاں دی چوکیداری کرنی ہے۔ میں سیدھا مسیتے آیا، مسیتے ویکھیا تے اللہ دے رسول تشریف فرما نہیں سن، تو میں پتہ لیندہ مدینے دے ایک باغ والے پاسے گیا تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ دے وچ ایک کھوہ سی، وہ دے وچ لتاں لمکا کے تے سونے بیٹھے ہوئے۔ تو میں بھی چلا گیا تے جا کے عرض کی یا رسول اللہ اج میرا جی کردا ہے کہ میں تہاڈی چوکیداری کرنی ہے۔ فرمایا تو دروازے تے بیٹھ جا، جڑا آئے گا وہ دے واسطے میرے کو اجازت لے لے۔ فرماندے نے کہ میں تھوڑی دیر واسطے بیٹھا سا تے سیدنا ابو بکر صدیق آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دروازہ کھڑکایا، میں دیکھیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، میں اس کی تھی کھلو جو میں اجازت لے لوں۔ میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے حاضر ہو گیا، اس کی تھی یا رسول اللہ ابو بکر آئے نے تے آپ نے اپنی زبان وہی ترجمان جو ارشاد فرمایا ہے ابو موسیٰ جا ابو بکر نو آن دی اجازت دی دے دے کہ انہوں جنت دی خوشخبری بھی دے دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نو آن کے ابو موسیٰ اشعری فرماندے نے کہ میں اجازت بھی دیتی تے نال خوشخبری بھی دیتی کہ تانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی جنت۔
یہ حدیث لمبی ہے. ابو بکر دے متعلق اسی طرح ہی کہ پھر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جا کے اس کوہ دے وچ سجے پاسے ابو بکر صدیق بھی اسی طرح ہی لتاں کھوج لمکا کے بیٹھے جس طرح اللہ دے رسول بیٹھے. ابو موسیٰ اشعری آندے نے کہ میرے منہ وچ پانی آئے، یعنی مینوں دل دے وچ میرے یہ کیفیت پیدا ہوئے کہ یا اللہ کہتے آج میرا بھرا بھی میرے پیچھے آ جائے، وہ بھی گھر سی تے میں ارادہ کرتا ہاں کہ آج کتے وہ بھی ادھر نو آ جائے تے گورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں بھی یہ ہوئی جنت کی بشارت مل جائے. لیکن یہ حدیث اس طرح ہے کہ ملک ابو بکر عمر فاروق آئے، انہوں نے اجازت ملی، جنت کی خوشخبری ملی. پھر عثمان ذوالنورین آئے، انہوں نے بھی جنت کی خوشخبری ملی تے اجازت ملی اندر ہونے. فرق صرف اتنا سی کہ جدو حضرت عثمان آئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا تے حضرت ابو بکر انہوں نے سجے پاسے بیٹھے سن، عمر فاروق کھبے پاسے بیٹھے سن تے سونا جہا منظر نظر آਉਂدا ہے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سامنے دوسرے پاسے جا کے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیار کرتے سن. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر انت عتیق من النار، اے ابو بکر تسی جہنم دی اگ تو آزاد کر دیتے گئے ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی جامع ترمذی دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اے ابو بکر انت صاحبی علی الحوض، ابو بکر جدو میں حوض کوثر تے ہوں گا تو میرا اٹھے ساتھی ہوئے گا. وصاحبی فی الغار، تے دنیا تے تم میرا غار وچ ساتھی. اور آپ دے جان تو بعد پھر یہ تیسری گل ملی سی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے یار مزار بھی آپ نے بنایا گیا. انت صاحبی علی الحوض وانت صاحبی فی الغار. اور اللہ کا العالمین نے نام رکھیا یہ ہوئی ثانی اثنین، اسی غار دے ساتھی نو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابو بکر کا نام کیے ثانی اثنین، دواں چوں دوسرا ابو بکر ہی سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارک دے اندر سب تو پہلا بندیاں چوں جن نے کلمہ بلند کیتا وہ ابو بکر صدیق سی. اور سب تو پہلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد سب تو پہلے خطیب ابو بکر صدیق سن، وائز ابو بکر صدیق سن. انہوں نے اینا واز کیتا سی، اینی تبلیغ کیتی سی کہ عشرہ مبشرہ جو 5 بندے وہ نے جڑے حضرت ابو بکر صدیق دی تبلیغ نہ مسلمان ہوئے سی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زندگی اس طرح ہی بسر ہوئی کہ آپ نے ایک مجلس بیٹھی، صحابہ بھی بیٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما سنا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے میرے صحابہ حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ مینوں تہاڈی اس دنیا چوں تین چیزاں بہت چنگیاں لگدیاں حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ گل لمبی نہ ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گل مکی تے حبیب کبریا دے ساتھی یارے غار اٹھ کے کھڑے ہو گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ ہوئی گل کی یا رسول اللہ حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ اے اللہ کے رسول مینوں بھی اس دنیا جو تین چیزاں پسند نے آپ نے فرمایا کیڑی کیڑی سیدنا ابو بکر صدیق نے پوچھے حبیب کبریا دے اس یار غار نے آکھیا حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ مینوں تین چیزاں اس دنیا جو بہت پسند نے سب تو پہلی گل سیدنا ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمائی النظر علی وجہ رسول اللہ میرے حبیب مینوں سب تو زیادہ عمل پسند اس دنیا دے اندر ایک چیز پسند ہے کہ تہاڈا چہرہ ہوے میری آنکھیاں ہون تے میں ویکھدا ہی ہوں النظر علی وجہ رسول اللہ دوسری فرمائی جی کہ میرا مال ہوئے تے تہاڈے تے نشاور کردا ہی رہاں تیسری فرمائی جی کہ میرا جی کرتا ہے میری بیٹی ہوئے تے تہاڈی بیوی ہوگی یعنی پہلی گل جڑی محبت کا تقاضا النظر علی وجہ رسول اللہ جنہ چر رب زندگی دے جنہ چر اکھاں نوں بینائی دے جنہ چر ویکھن دی طاقت دے میرا جی کرتا ہے کہ جنہ چر میری آنکھیاں کھلیاں رہن اللہ دے رسول دا چہرہ میری آنکھاں دے سامنے ہوے اور ایک وقت آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے یار دی جھولی میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دی جھولی میں سر رکھ گیا تے آرام فرما رہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھاں نوں آکھیا اج رج کے ویکھ لے ابو بکر صدیق اپنے یار نوں ویکھدے ہی رہے سارا دن گزر گیا رات گزر گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جھولی چ لمے پے تے ابو بکر صدیق ویکھی جاندے نے اور تساں سنے کہ آخر وہ ٹائم آیا جدوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور دے اوتے اپنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی آنکھ چوں نکلیا آنسو اللہ کے رسول دے چہرے تے پیا تے چھت نال داغ آئی پوچھیا ابو بکر کی گل عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے پیر تے کسی شے نے ڈنگ مارے اُدی تکلیف نہ بڑا صبر کیتا آئے وائے نہیں کیتا جسم نہیں ہلایا لیکن اکھاں دے کنٹرول نہیں رہ سکے اکھاں چ اتھرو آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر وہ اپنے پیر دی جگہ مینوں تے بخا ویکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجے ہاتھ نال اپنی دہن مبارک چوں لب مبارک لیا تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی اڈی اُتے لایا
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ یہ عمل کرتی دیر سی میری تکلیف جانتی رہے گی، میں نے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کچھ لڑیا سی کہ نہیں۔ یہ ہوئی لب مبارک ایک اپنے دوسرے محبوب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آنکھ چ بھی پایا سی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خیبر دے موقع تے فرمایا سویرے جھنڈا انہوں ملے گا جڑا فتح یاب ہو کے آئے گا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سویرے آواز دیتی، باقی صحابہ موجود سن، فجر دی نماز ہوئی، سارے سر چک چک کے تان ہوندے سن کہ گورے میری واری آ جائے، اج نظر اللہ دے رسول دی میرے تے پہ جائے۔ لیکن آپ نے سارے ہوئے کیا علی کچھی ہے جی، وہ تے بیمار نے انہوں نے اکھاں خراب میں لیاؤ صدقے۔ سیدنا علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنا لب مبارک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آنکھ چپایا تے حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کو بعد ساری زندگی کبھی میری آنکھ چ کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ لیکن محققین نے کچھ نقطے دی بات کیتی سی کہ ابو بکر صدیق نو لب لگے تے اڈی تے لگے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے تے آنکھ وچ لگے، تاکہ یہ آنکھ جڑی ہے ادھر ویکھدی رہے، جدھروں جدھروں دی ابو بکر لنگدا جائے علی وہ پیچھے ترے آ جائے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے وچ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق بڑیاں بشارتاں، جنت دیاں خوشخبریاں ایک وری نہیں، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ جڑا جڑا بندہ پکا نمازی ہے نا، قیامت والے دن ایک دروازے فرشتہ کھلو کے آواز مارے گا کہ وہ نمازیو آ جائے جنت دا بوا، تسی ادھروں دی آ جاؤ۔ ایک اور پاسے آواز آئے گی، وہ فرشتہ آواز مارے گا، روزے دارو آ رات تہاڈے لیے جنت جان واسطے اللہ نے بنایا، ادھر آ جاؤ۔ ایک اور آواز آئے گی، جہاد کرنے والے ہو، اب تہاڈے لیے اللہ نے رستہ جنت میں جان والا ادھر بنایا، ادھروں بھی آ جائے۔ جدو سارے دی گل ہوئی تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے لاگے ہو کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا سی، یا رسول اللہ اس دن کوئی ایسا بندہ بھی ہوئے گا جنہوں 8 دروازے پر آواز پائے گی؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان وحی ترجمان جو واقعہ سی، ابو بکر منوں امید ہے کہ وہ تم ہوئے گا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی نماز پڑھی تو صحابہ نے ارشاد فرمایا، کوئی ہے تہاڈے جو کیڑا ہے جن نے اج روزہ رکھیا؟ سارے بیٹھے، صرف ابو بکر صدیق جی یا رسول اللہ میں روزہ رکھیا۔ آپ نے پھر جھاتی ماری تے ارشاد فرمایا، تہاڈے جو کوئی ہے جن نے اج مسکین نو کھانا کھوایا ہوئے؟ ابو بکر صدیق اٹھے، اور کوئی نہیں، کلا ابو بکر صدیق اٹھ کے کہنے لگا، جی میں کھوایا۔ آپ نے تیسری بات ارشاد فرمائی، وہ تہاڈے جو کوئی ہے جڑا اج جنازہ پڑھ کے آیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان تو کلے کھلو کے آنے لگے، یا رسول اللہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھ کے آیا۔
آپ نے فرمایا کوئی ہے تہاڈے چوں جڑا کسی مریض دی تیمارداری کر کے آیا ہوئے؟ سارے مجمع جو کلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا جی کہ یا رسول اللہ میں تیمارداری بھی کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شک نہیں جنہیں وچ ایک اللہ کٹھیاں ہو گئی اور سدھا جنتی ہے۔ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اللہ زندگی دے تو بندہ ایسے موضوع تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا شان ویکھدا رہے تو ہو سکتا بندے دی زندگی ختم ہو جائے، ابو بکر صدیق دا شان بیان کرنا ختم نہ ہو سکے۔ بالآخر ایسے دعا تے اکتفا کرنے ہیں، اللہ سانو اپنے پیارے محبوب دے پیارے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ دے نقش قدم تے چل کے زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ابو بکر دے متعلق ساڈے کسے دے سینے اندر کوئی کینہ نہ رہ جائے، ساڈے سینے صاف ہو جائیں، ابو بکر صدیق دے متعلق کوئی کینہ ساڈے دلاں وچ باقی نہ رہ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔